الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بندہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ وہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور نفاق سے بھی آزاد ہے۔ حدیث کا سادہ سا مفہوم بنتا ہے کہ جو ہر روز 100 بار درود پڑھنے والا ہے، نہ وہ جہنمی ہو سکتا ہے اور نہ وہ منافق ہو سکتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود و سلام کر دیا، عرض کر لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ اور دوستو، اور بالخصوص حضرات علماء کرام، میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہد امینی صاحب اور حافظ و قاری القراء زینت القراء حافظ محمد عبید اللہ معینی صاحب، اور آج کی محفل کے بانی جناب محترم عزت مآب محمد راشد صاحب، جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اہل خانہ کو اور بالخصوص راشد صاحب کے والد گرامی کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، اور تشریف فرمائے عزت مآب جناب محترم محمد سلطان نمبردار صاحب اور دیگر آپ سارے عاشقان رسول۔ ایک ایک کا نام لینا چاہتا ہوں لیکن وقت قلیل ہے اور کام جو ہے وہ کثیر ہے، اس لیے حاضری قبول ہو یہی بڑی بات ہے۔ یہاں اگر نام نہ بھی لیا جائے تو جن کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہمارے نام جانتے ہیں۔ آپ حضرات بڑی محبت سے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے محفل کا عنوان کیا ہے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان خون بطول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے۔ ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی کہ جن کے لیے حضور کے سجدوں کو طول ہے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں جتن کیے، وہ تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ وہ تاج تو میرے حسین کے
قدموں کی دھول ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال کی بات کریں اور ڈاکٹر اقبال سے پہلے اعلیٰ حضرت کی بات کر لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے جس میں کلی حسین اور حسن پھول۔ زہرا ہے جس میں کلی حسین اور حسن پھول۔ ڈاکٹر اقبال بولے اور وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں درمیان امت کے جناب، درمیان امت کے جناب، ہم چو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ سبحان اللہ کہیے۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، اب اس شعر کا یہ فارسی میں شعر ہے، مطلب سمجھیے ذرا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں جو مقام عطا فرمایا ہے نا، وہ مقام ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قل ہو اللہ کو مقام عطا فرمایا ہے۔ میں ڈاکٹر اقبال کی بات کر رہا ہوں، پھر قرآن حدیث عرض کرتے ہیں کہ یہ ذرا سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت میں، حضور کی امت میں وہ مقام ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ کا مقام ہے، یعنی سورہ اخلاص کا مقام ہے۔ اور اس کو اس طرح میں سمجھیے، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن میں سورہ اخلاص خاص صورت ہے، اسی طرح حضور کی امت میں امام حسین کی صورت جو ہے یہ خاص صورت ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ جس طرح اس امت کے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہے، ہر بچے کو سورہ اخلاص کا پتہ ہے، ہر بچہ جو ہے وہ سورہ اخلاص جانتا ہے، ہر بچے کو سورہ اخلاص سے آتی ہے۔ فرمایا جس طرح اس امت کے بچے کو سورہ اخلاص کا پتہ ہے، سورہ اخلاص کو بچہ جانتا ہے نا، فرمایا اسی طرح اس امت کا ہر بچہ جو ہے امام حسین کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ امام حسین کو جانتا بھی ہے اور پہچانتا بھی ہے، یعنی امام حسین کا مقام جو ہے۔ اور پھر شروع میں جملہ سن لیجئے، اسی پر ہماری ساری تقریر ہو گئی کہ اللہ کے محبوب ہیں حضور کی ذات۔ بزرگ کو بیٹھ جاؤ بس تسی بیٹھ جاؤ، کتنے بھی نہیں جانتے، جنہوں نے دے دینے آپ نہیں دینے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ جملہ سنیے پھر اس پر تقریر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ سرکار علیہ السلام پوری کائنات میں، پورے نبیوں میں، سارے نبیوں میں اللہ نے حضور کو یہ مقام عطا فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ، کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ اور حضور کی پوری امت میں حضرت امام حسین حضور کے محبوب ہیں۔ جس طرح سرکار رب کے محبوب ہے، اسی طرح حضرت امام حسین سرکار کے محبوب ہیں۔ جس طرح رب اپنے حبیب سے محبت فرماتا ہے، اسی طرح سرکار اپنے بیٹے، اپنے نواسے حضرت امام حسین سے محبت فرماتے ہیں۔ ہاں جی، سرکار رب کے محبوب ہے اور حضرت امام حسین حضور کے محبوب ہے۔ اور قرآن پاک سورہ بلد کی پہلی 2 آیتیں جن کی میں نے تلاوت کو مجھے شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب اس مٹی کی قسم ہے۔ مولا کس مٹی کی؟ فرمایا وانت حل بهذا البلد، مفہوم آیت بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا حبیب جس مٹی پر آپ کے قدم لگتے ہیں، ہمیں اس مٹی کی بھی قسم ہے۔
وہ مٹی بھی اللہ کو محبوب لگتی ہے، وہ مٹی بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے جہاں سرکار کے قدم لگتے ہیں، جہاں سرکار چلتے ہیں، جہاں حضور خرامہ قدم رکھتے ہیں، وہ مٹی بھی اللہ کو محبوب ہے، وہ مٹی بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے۔ جہاں سرکار کے قدم لگ جائے، جہاں حضور چلے، اس مٹی کی قسم جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور اگر وہ صفا مروہ پر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ کے ولیہ، اللہ کی ولیہ، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، حضرت حاجرہ کے اگر صفا مروہ پر اگر قدم لگ جائے تو اللہ فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ عام پہاڑیاں نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی پہاڑ ہے، یہ نشانیاں ہے اللہ کی۔ صفا اور مروہ کوئی بلند پہاڑی نہیں ہے، صفا مروہ کوئی بہت بڑی پہاڑی نہیں ہے کہ رب نے فرمایا ہو کہ بلندی کی وجہ سے یہ میری نشانیاں ہے، یہ قد کی وجہ سے میری نشانیاں ہے، کہ بہت بڑا پہاڑ ہے اس لیے میری نشانیاں ہے۔ رانا قرآن پڑھیے، قرآن کہتا ہے، حدیث پڑھیے، حدیث کہتی ہے، سیرت پڑھیے، سیرت بتائے گی، تاریخ پڑھیے، تاریخ بتائے گی کہ صفا مروہ کا رب نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا ہے اور صفا مروہ کا رب نے اپنی نشانیاں فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہاڑیوں پہ اللہ کی ایک ولیہ کے قدم لگے ہیں، جہاں اللہ کی ولیہ کے قدم لگ جائے وہ رب کی نشانی بن جاتا ہے، کہ جہاں رب کے حبیب کے قدم لگ جائے، جہاں رب کے حبیب کے قدم لگ جائے وہ رب کو جگہ بھی پیاری ہے، وہ جگہ رب کو محبوب ہے۔ آپ کہیں گے کیا نہ کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر حضور کے قدم لگ جائے وہ جگہ اللہ کو اگر پیاری ہے پھر حسین کا مقام کیا ہوگا کہ جن پر سرکار کے قدم نہیں ہے بلکہ جو حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو جو حضور کے کندھوں پر جہاں سرکار کے نالین لگ جائیں، یہاں قدمین شریفین بولا جاتا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نالین جوڑے پہن کر جو ہے مکہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں، جہاں سرکار نالین پہن کر چلے اس مٹی کی، اس جگہ کی، اس زمین کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو پھر حسین کا مقام کیا ہوگا جو حضور کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، جن کی سواری کے لیے بھی سرکار کے کندھے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ زمین کا ٹکڑا جہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں، جس کو روضہ انور کہا جاتا ہے، سبز گنبد کے نیچے جو جگہ ہے نا، سارے محدثین، سارے فقہا، سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ پوری زمین سے افضل ہے، وہ پوری زمین سے اعلیٰ ہے، جہاں سرکار کا جسم لگا ہوا ہے۔ سنیے گا ذرا حدیث پاک، جہاں سرکار کا جسم لگا ہوا ہے وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ ساری زمین سے اعلیٰ، وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے پہلے آسمان سے اعلیٰ، دوسرے آسمان سے اعلیٰ، تیسرے آسمان سے اعلیٰ، چوتھے آسمان سے اعلیٰ، حتیٰ کہ 7 آسمانوں سے وہ زمین کا ٹکڑا اعلیٰ ہے، بلکہ اس سے آگے چلے تو وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ، وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ کون سا؟ جہاں سرکار کا جسم مبارک لگا ہوا ہے، اور پھر وہ زمین کا ٹکڑا عرش اعلیٰ سے بھی اعلیٰ، وہ زمین کا ٹکڑا کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جہاں سرکار کا جسم مبارک جو ہے وہ لگا ہوا ہے، یعنی زمین کا وہ حصہ جو حضور کے جسم کو چوم رہا ہے نا، وہ زمین کا ٹکڑا کائنات کی پوری ہر شے سے جو ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہو گیا ہے۔ حالانکہ وہ زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، پر حضور کے جسم کو چوم رہا ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی، قیامت تک حضور کے جسم کو وہ زمین کا حصہ چومتا رہے گا، اور وہ زمین کا ٹکڑا تو حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے، جو حضور کے جسم کے پاسے لے رہا ہے، وہ
زمین کا ٹکڑا اگر عرش اولا کعبۃ اللہ سے افضل ہو گیا ہے، پھر حسین کا مقام کیا ہوگا، جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تکبیر، اللہ زندہ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، زمین کا حصہ حضور کے جسم کو لگ جائے تو ہر شے سے اعلیٰ ہے۔ تو جن کو سرکار فرمائے حسین میرا میں حسین کا، جن کو سرکار فرمائے حسین مجھ سے میں حسین سے، ہاں جی، تو پھر اس حسین کا مقام کیا ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث سے پاک ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ماں سے اجازت طلب کی، ماں اجازت دے حضور کی بارگاہ میں حاضری دوں اور آپ کے لیے دعا کرواؤں، ماں اجازت عطا فرمائی۔ حضرت حذیفہ نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، سرکار علیہ السلام تشریف فرما رہے لیکن سوال عرض نہ کر سکے، عشاء کی نماز ہو گئی، حضور کے پیچھے ادا کی۔ اب جب عشاء کی نماز پڑھ کر سرکار جانے لگے تو حضرت حذیفہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، سرکار دروازہ مبارک پر جا کر رک گئے، حدیث کہتی ہے مڑ کر نہیں دیکھا اور وہیں کھڑے ہو کر سرکار نے فرمایا انتا حذیفہ، حضرت حذیفہ پیچھے ہیں، حضور نے مڑ کر دیکھا نہیں، وقت عشاء کے بعد کا ہے۔ تقریر تہاڈی توجہ نال تے تہاڈی سبحان اللہ نال ہونی ہے، جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے ہیں او ذرا تھوڑا زیادہ بولو، کیونکہ ڈرائیور جدو گڈی چلاوے نا تے جڑا بندہ نال بیٹھا ہوئے انہوں سون نہیں دیندا، جے بہ گئے ہو تے پھر سونا نہیں، سبحان اللہ اچھی کو۔ ہاں جی، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے ہوں، حضور علیہ السلام دروازہ اقدس پر کھڑے ہو گئے، مڑ کے نہیں دیکھا، سرکار نے فرمایا اوے انت حذیفہ، اے آنے والے تو حذیفہ ہے، آج کی نام؟ ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب گھر سے وہ کیا کہہ کر نکلے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں سے اجازت مانگی ہے میں دعا کرواتا ہوں تیرے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ ابھی سرکار نے پوچھا نہیں ہے کیوں آیا ہے، کیا کہنے آیا ہے، کیا مانگنے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے، ابھی حضرت حذیفہ سے پوچھا ہے اور آنے والے تو حذیفہ ہے، سوال انہوں نے کیا کوئی نہیں ہے۔ اب سرکار نے جب پوچھا انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہی ہوں، تو سرکار نے فرمایا غفر اللہ لکا والی امی کا، اے حذیفہ اللہ تیری بخشش کرے تیری ماں کی بخشش کرے۔ مانگنے کیا آیا ہے؟ سبحان اللہ، حذیفہ اللہ تیری بخشش کرے تیری ماں کی بخشش کرے، کیا مانگنے آیا ہے؟ آج کی حضور جو تو مانگنا تھا، اللہ اکبر، جو مانگنا تھا حضور وہ تو بن مانگے ہی عطا کر دیا ہے، اب میں کیا مانگوں؟ تو اتنے میں سرکار نے فرمایا اے حذیفہ تجھے ایک بات نہ بتاؤں؟ آج کی حضور حکم ہو، سرکار نے فرمایا یہ ایک فرشتہ ابھی آیا میرے پاس ہے، اور آگے سرکار نے فرمایا آیا ہی آج پہلی رات ہے، اور آج آیا ہی پہلی بار ہے، اس رات میں پہلی بار آیا ہے، حضور کیا کرنے آیا ہے؟ فرمایا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے، مولا اجازت دے میں تیرے حبیب کو جا کے سلام نہ کر کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، مولا اجازت دے میں تیرے حبیب کو جا کر زمین پر ذرا سلام عرض کر کے آؤں، تو سرکار نے فرمایا اللہ نے اجازت عطا فرمائی، یہ ایک تو سلام کرنے آیا ہے، فرشتہ آیا ہے، فرشتہ کیا کرنے آیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ سلام کرنے آیا ہے، اور آگے یہ خوشخبری سنا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی شہزادی کو سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یا رسول اللہ آپ کو سلام بھی ہو اور مبارک بھی قبول کیجیے، آپ کی شہزادی کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے شہزادے کو اللہ تعالیٰ نے جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے، جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کہنے کون آیا ہے؟
فرشتہ اور آیا رب سے اجازت لے کر ہے، آ کر بتاتا ہے یا رسول اللہ آپ کے شہزادی بھی سردار ہیں، آپ کے شہزادے بھی سردار ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن سرکار علیہ السلام کا شانہ عظمت میں تشریف فرما ہوئے اور سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ میں حجرے میں جا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں حجرے میں جا رہا ہوں، پر یہ یاد رکھنا میرے پاس آیا ہے آج بارش کا فرشتہ۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ ہاں جی، سرکار فرماتے میرے پاس بارش کا فرشتہ آیا ہے، آج میں نے وقت اس کو دینا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب تک میں باہر نہ آؤں کمرے میں کوئی نہ آئے، کمرے میں کوئی نہ آئے، یہ سرکار نے حکم فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اب فرماتی ہے زوجہ رسول، اب فرماتی ہے میں باہر تھی، سرکار اندر تشریف لے کر گئے اور سرکار کی بارگاہ میں وہ فرشتہ ہے اور حضور اس سے کلام کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور نے تو منع کیا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے، فرماتی ہے پر آ گئے وہ جن کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، آگے وہ جن کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، یعنی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے روکنا بھی چاہا پر میں روک نہ سکی۔ فرماتی ہے کہ حضرت امام حسین جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب سرکار نے امام حسین کو دیکھا، پہلے سرکار فرشتے سے کلام کر رہے ہیں، اس سے کلام کرنا چھوڑا، امام حسین کو دیکھ کر سرکار نے ایسے بائیں کھول دی۔ یہ ہے حضور کے محبوب ہے، ہاں جی یہ حضور کے محبوب ہیں۔ ذرا توجہ کریے گا، سرکار نے جب ایسے بائیں کھولی نا تو حضرت امام حسین اپنی عادت کے مطابق، اپنے معمول کے مطابق حضور کے سینے سے لپٹ جاتے ہیں۔ جب سرکار کے سینے سے لپٹے، حضور نے فرشتے سے توجہ ہٹا لی، حضور نے ان سے کلام روک دیا۔ اپنے نواسے، اپنے شہزادے حضرت امام حسین جو محبوب خدا ہیں، سرکار کے جو محبوب ہے، سرکار نے ان کی طرف سے فرشتے کی طرف سے توجہ ہٹائی، حضرت امام حسین کی طرف توجہ کر لی اور حضرت امام حسین سے سرکار محبت فرما رہے ہیں، ان کو محبت سے نواز رہے ہیں۔ اب جب یہ نواز رہے ہیں نا تو فرشتہ دیکھ رہا ہے کہ سرکار کی میری طرف جو ہے وہ توجہ ہی کوئی نہیں ہو رہی، میں تو کوئی باتیں عرض کرنے آیا ہوں، میں نے کوئی باتیں عرض کرنی ہے، معاملات عرض کرنے ہیں، اور حضور ہے کہ میری طرف سرکار جو ہے وہ توجہ نہیں فرما رہے۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ ہے محبوب خدا، یا رسول اللہ آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یعنی سرکار کی محبت کا یہ حال ہے کہ سرکار نے فرشتے کی طرف سے بھی توجہ ہٹا دی۔ اور ایک دن سرکار کی گود میں حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی بارگاہ میں حضور کی گود میں دونوں ہیں، حضور دونوں سے محبت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ سرکار دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، اتنے میں حضرت جبریل آ گئے، اتنے میں حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں دونوں سے پیار کرتا ہوں، ایک میرا بیٹا ہے دوسرا بھی میرا بیٹا ہے، یعنی حضرت امام حسین فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مجھے دے دو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب ایک مجھے دے دو۔ سرکار کی ان سے محبت دیکھیے۔ تو جب حضرت جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دے دیجئے، مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایک کا جو ہے وصال ہوگا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل ان دونوں میں سے لینا نا، پھر میں ابراہیم دوں گا حسین نہیں دوں گا۔
حضور کی ان سے محبت ہے. ان کی محبت کی مثال دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, حسن و حسین نماز میں آ جاتے ہیں اور نماز میں آ کر حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. حضور سجدے میں ہیں, سرکار نے سجدہ جب لمبا کیا, ایک صحابی بیان کرتے ہیں, راوی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آج سجدہ اتنا لمبا ہو گیا ہے, آج سجدے میں اتنا طول ہو گیا ہے کہ جو معمول کے مطابق نہیں ہے. اب راوی کی جہاں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں سرکار کی روح مبارک جو ہے وہ پرواز تو نہیں کر گئی کہ اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے, اتنا طویل سجدہ. سرکار نے فرمایا ہے, راوی کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا. راوی کہتے ہیں میں نے سجدے سے, حضور کی محبت میں عرض کر رہا ہوں ان سے, سرکار نے نماز میں حسن و حسین آ گئے. راوی کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا کہ خیر تو ہے, آج اتنا لمبا سجدہ ہو گیا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا, میں نے دیکھا کہ حضور کی پشت پر حسن و حسین کھیل رہے ہیں اور حضور سر نہیں اٹھا رہے. کہتے ہیں میں نے کہا پھر خیر ہے. پھر سر سجدے میں رکھ لیا. نماز ہو رہی ہے, نماز مکمل ہو گئی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آج اتنا لمبا سجدہ, آج اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہے. تو سرکار نے پتہ کیا فرمایا, ایک روایت میں سرکار نے فرمایا میرا بیٹا حسن آ گیا تھا, فرمایا وہ آ گیا. دوسری روایت میں امام حسین کے الفاظ بھی ہیں, فرمایا میرے شہزادے آ گئے اور میں نے چاہا آج اپنی مرضی کر لیں. اللہ اکبر. سرکار نماز رب کی پڑھ رہے ہیں, عبادت خدا کی کر رہے ہیں, پر سجدہ لمبا امام حسین کی مرضی پر. اب دوسری روایت بھی یہاں سنیے, محبت کی مثال بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے. حضور نے نماز پڑھائی, جلدی جلدی نماز پڑھائی, سرکار باہر تشریف لے گئے مسجد سے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ خیر ہے, سوال مسئلہ پوچھا ہے, اعتراض نہیں ہے. یہ تو صحابہ کرام ہیں, ان کی عقیدت سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ آج سجدہ اور نماز جو ہے وہ طویل نہیں ہے, یعنی معمول سے مختصر پڑھائی ہے, جلدی آپ پھر باہر تشریف فرما بھی نہیں ہوئے, جلدی آپ باہر تشریف لائے ہیں, اس میں حکمت کیا ہے؟ تو سنیے گا سرکار کا جملہ. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو باہر بچے کے رونے کی آواز آئی تو میں نے سمجھا میرا حسین نہ رو رہا ہو, تو مجھے حسین کی یاد نے آ کر نماز میں یاد کروایا, مجھے حسین کی محبت آ گئی اور میں حسین کی محبت میں نے نماز کو مختصر کر دیا. یہ محبت ہے. تیسری روایت سنیے, حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں جمعے کا. حسن و حسین آ گئے یا علاوہ خطبہ جمعے کے, سرکار وعظ فرما رہے ہیں. حسن و حسین 55 کی عمر میں سرکار کی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوئے, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو بچپن کی عمر ہے, اور جب بچپن میں بچہ ہو تو چلتے چلتے کبھی قدم جو ہے وہ لڑکھڑا بھی جاتے ہیں, پر قربان جائیں حسن و حسین کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گرنے لگے. تو سرکار نے جب دیکھا تو سرکار نے خطبہ چھوڑا, حسن و حسین کو اٹھایا, اپنی گود میں بٹھایا اور سرکار نے فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے, اولاد بندے کے لیے آزمائش ہے. لوگوں دیکھو جب میرے شہزادے مسجد میں آئے تو ان کے قدم جو پھسلے تو مجھ سے رہا نہ جا سکا. حضور نے خطبہ روک دیا, حضور نے بیان روک دیا, حضور نے بات روک دیا, منبر سے نیچے اترے, شہزادوں کو اٹھایا, اپنی گود میں بٹھایا اور صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شہزادوں کی محبت ہے, کبھی ان کے لیے سجدہ لمبا ہو رہا ہے, اور یہ محبت ہے کہ کبھی ان کے لیے حضور نماز کو مختصر کر رہے ہیں. یہ ان کی محبت ہے کہ کبھی ان کے لیے سرکار خطبہ چھوڑ رہے ہیں, حضور نے خطبہ چھوڑ کر نماز کو لمبا کر کے اور نماز کو مختصر
کر کے بتایا ہے میرے حسین کو کوئی ایسے نہ سمجھے، ہم تو نماز میں بھی اپنے حسین کا خیال کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس لیے فرمایا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست جدید حقات بنا لا الہ است حسین۔ یہ حسین کی محبت سرکار نے بتائی ہے۔ نماز میں بھی ان کے نخروں کا خیال ہے، دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے، دل میں فخر کا دریچہ باز کرنا چاہیے، اور جن کا تو آقا ہے انہیں ناز کرنا چاہیے۔ اب منہ تو چھپائے جو یزید کو آقا مانے، چھپ چھپ کر بازاروں سے گزرے جو یزید کو اپنا بڑا مانتا ہو، حسین کو ماننے والا جو حسین کو اپنا آقا مانتا ہے وہ چھپ چھپ کے گزرے کیوں؟ وہ سینہ چوڑا کر کے گزرے، کیونکہ حسین کی محبت میں ہم نے دنیا سے جانا ہے، اور انشاءاللہ پل صراط سے بھی حسین کی محبت میں گزرنا ہے۔ ہاں، ان کی محبت میں تو گزرنا ہے، یہی تو محبت ہے جو دین ہے۔ یہ دین سے ہٹ کر محبت نہیں ہے، یہ محبت دین ہے، کیونکہ سرکار نماز میں سمجھ آ رہی ہے نا؟ کہو ذرا سبحان اللہ، نہیں تو پھر عربی تقریر شروع کر دینے ہیں۔ سبحان اللہ کہو ذرا۔ ہاں جی، یہ ہے محبت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، رات گزر چکی ہے، یعنی رات کا کافی وقت بیت گیا ہے، حسن و حسین سرکار کی خدمت میں حاضر ہے، حسن و حسین سرکار کی خدمت میں حاضر ہے، اندھیرا زیادہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ اجازت عطا فرمائیں، آپ حکم عطا فرمائیں، میں دونوں شہزادوں کو گھر نہ چھوڑا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیے، میں دونوں شہزادوں کو گھر نہ چھوڑ کر آؤں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ رہنے دے، ابو ہریرہ ان کو میرے پاس رہنے دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے جب سرکار نے فرما دیا تو ہماری کیا جرات تھی کہ ہم بات کرتے، حضور نے حکم کر دیا۔ فرماتے میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ حسن و حسین حضور سے محبت کر رہے ہیں، اور سرکار حسن و حسین سے محبت کر رہے ہیں، اور ادھر مجھے اندھیرا بھی نظر آتا ہے کہ حسن و حسین نے اپنے گھر بھی جانا ہے اور اندھیرا بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ کہتے جب حسن و حسین سیر ہو گئے حضور سے محبت کر کے، حضور نے ان سے محبت فرمائی، اب جب حسن و حسین نکلنے لگے تو حضور نے مجھے تو روکا تھا کہ رہنے دے، نہیں جانا، اور قربان جائے۔ حضرت ابو ہریرہ دیکھ کر بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جب سرکار سے اجازت لے کر جب گھر سے نکلے، جب دروازے کی چوکھٹ مکان کی کاشانہ اقدس کی چوکھٹ سے باہر قدم رکھا تو آسمان سے بجلی چمکی۔ یہ ہے محبت ان کی، جن کی محبت میں آ کر آپ بیٹھے ہیں، ذرا مقام ان کا دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حسن و حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قدم باہر چوکھٹ سے رکھا، آسمان سے بجلی چمکی، اور بجلی چمکے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً ختم ہو جاتی ہے، پھر چمکتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آسمان پہ بجلی جو ہے وہ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے، پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قربان جاؤں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین مطہرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے جب حضور سے محبت تھا
انداز اور تقاضا مکمل ہوا. جب گھر سے آپ نے قدم باہر رکھا آسمان سے بجلی چمکی پر بجلی چمک کے ختم نہیں ہو گئی, وہ چمک کے رک گئی. بجلی چمک کے رک گئی اور وہ روشنی ہو گئی اور اس روشنی میں حسن و حسین چلنے لگے. خرامہ چلتے چلتے جب حسن و حسین اپنے گھر میں داخل ہوئے, جب گھر میں داخل ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بجلی ختم ہو گئی اور میں نے کہا حسن و حسین کی وہ ذات ہے کہ حضور کے بھی محبوب ہے اور رب کے بھی محبوب ہے. رب کے بھی محبوب ہے, رب بھی ان کے ناز اٹھاتا ہے. کیوں؟ یہ ساری باتیں کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کیونکہ سرکار جو ان سے محبت فرماتے ہیں. اور حضور کی وہ دعا تو آپ کو یاد ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا اللہم انی احبہما وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا. سبحان اللہ کہو. صرف شعر آتے سبحان اللہ نہیں, حضور کے فرمان پر بھی سبحان اللہ کہو ذرا. اس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. سجدے تو بہت لوگوں نے کیے, سجدے تو سب نے کیے, پر اس کا نیا انداز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو بھی ناز ہے. اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے. حضرات گرامی, اس بات کو میں اپنا اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں, پھر تھوڑا سا کربلا کی کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی, کیا ہوا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حسن و حسین محبت کے جو تقاضے پورے کرتے ہیں, سرکار ان سے محبت فرماتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں اللہم انی احبہما, مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, وَأَحِبَّهُمَا, مولا تو بھی ان سے محبت کر, وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, مولا جو ان سے پیار کرے, مولا جو ان سے پیار کرے. آج ہم حسن و حسین کی محبت میں ایسے آ کر نہیں بیٹھ گئے, اور یہ بھی ہمارا بھی کمال کوئی نہیں ہے, یہ کمال ان کا ہی ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ بڑے بڑے لوگ بستروں میں ہوں گے, بڑے بڑے لوگ جو ہے آرام کر رہے ہوں گے, بڑے بڑے لوگ جو باہر بیٹھ کر چوکوں میں باتیں کر رہے ہوں گے, بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو گھروں میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے. یہ ان کا ہم پر احسان نہیں ہے کہ ہمیں چن کر لا کر بھائی راشد کے گھر بٹھا دیا اور اپنا ذکر کروا لیا, اپنا ذکر کروا لیا. یہ بھی ان کا احسان ہے. حضور دعا کرتے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, الہی تو بھی ان سے محبت کر. اور آگے فرمایا مولا جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت کر. یعنی حسن و حسین کے جو محب ہے گویا کہ وہ رب کے بھی محبوب ہے, کیونکہ ہمارا یقین ہے حضور کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو حضرات گرامی میں بات عرض کر رہا تھا, حدیث پاک عرض کر رہا تھا, حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں, آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, رب فرماتا ہے ایک مجھے دے, ایک مجھے دے دو. تو سرکار نے فرمایا میں اپنا بیٹا دوں گا, پر حسین ہے, پر حسین ہے, پر حسین ہے نہیں دوں گا. سرکار نے حسین پر اتنی محبت ہے, میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حسین وہ ہے جو محبوب خدا ہے, محبوب حبیب خدا ہے, سرکار کے بھی محبوب ہے. سرکار نے محبت اتنی کی ہے, فرمایا بیٹا دوں گا حسین نہیں دوں گا. پھر کیا ہوا, حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا, سرکار کے بیٹے کا وصال ہوا. تو گویا کہ سرکار نے فرمایا اگر میرا بیٹا فوت ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا, اگر میرا بیٹا فوت ہوگا تو مجھے غم ہوگا, اور اگر میری بیٹی کا بیٹا فوت ہو گیا تو مجھے بھی غم ہوگا, میری شہزادی کو بھی غم ہوگا. تو گویا کہ سرکار نے حسین پر اپنا بیٹا قربان کر دیا. پھر حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہو, سرکار حضرت
حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے، حسین وہ ہے، یہ محبت کا انداز دیکھیے، حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ گویا کہ حسین نے کربلا میں آ کر کربلا کی دھرتی کو سجا کر اپنے شہزادوں کو قربان کر کے، پتیجوں کو قربان کر کے، نواسوں کو قربان کر کے، 6 ماہ کا علی عسکر قربان کر کے سرکار کی بارگاہ ہمیں عرض کیا ہو مولا اے حبیب، اے مولا حبیب، اے حبیب خدا، آپ نے تو مجھ پر ایک قربان کیا تھا اور کربلا میں وقت آئے گا آپ دیکھنا میں آپ کے دین پر پورے محبت قربان کر دوں گا۔ آپ نے ایک قربان کیا ہے اور فرمایا میں پورے 72 قربان کر دوں گا۔ پھر کربلا میں امام حسین نے پورے 72 جو ہے دین مصطفیٰ کے لیے قربان کیے، پر دین پر آنچ نہیں آنے دی، پر دین میں خرابی پیدا ہونے نہیں دی ہے، پر دین کو بگاڑنے نہیں دیا ہے یزید کو۔ اور حضرت امام حسین کا اور یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ سے جب یزید نے یہ جو درخواست کی، یزید نے جب آپ سے کہا کہ میری بیعت کیجیے، مطلب یہ ہے مجھے ووٹ دیجیے، تو حضرت امام حسین نے فرمایا تھا مثلی لا یوی اور مصرا، فرمایا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کیوں کہ میرا نانا اللہ کا حبیب ہے۔ میں نے ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، فرمایا میرے جیسا ہو جنہوں نے سرکار کی زبان چوس کر سرکار سے بیعت کی ہو۔ بیعت کے مختلف طریقے ہیں، ووٹ ڈال کر بھی بیعت ہوتی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بھی بیعت ہوتی ہے، جو تو کہیے گا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بھی بیعت ہوتی ہے، برتن میں ہاتھ رکھ کر بھی بیعت ہوتی ہے، کپڑا پکڑ کر بھی بیعت ہوتی ہے۔ پر امام حسین کی بیعت پہ قربان جائیں، ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کی حضور کی، انگلی پکڑ کر بیعت نہیں کی حضور کی، کپڑا پکڑ کر بیعت نہیں کی حضور کی، بلکہ حضور کی حضرت امام حسین نے جو بیعت کی ہے وہ سرکار کی زبان کو چوس کر حضرت امام حسین نے سرکار کی بیعت کی ہے۔ فرمایا جس کی بیعت کا عالم یہ ہو کہ جس نے پہلی گھٹی میں پہلی خوراک میں حضور کا لعاب لیا ہو، جس نے بیعت حضور کی زبان پر کی ہو، وہ حسین یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے، فرمایا میرے جیسا اگر 24 صدی میں بھی کوئی میرا غلام آ جائے تو فرمایا تیرے جیسے یزید کی میرا غلام بیعت نہیں کرے گا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ کہو۔ ماشاءاللہ سونا والا بھی سونا چلا رہا ہے، اسی بھی سونا دور لا رہے ہیں، اسی بھی تھوڑی جی سونی سونی سبحان اللہ کہو نظر ہاں جی سبحان اللہ کہو۔ راشد بھائی نے میں نے 2 گھنٹے آکھے ہے کہ آج میرے ہاتھ سے گھڑی بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ کہو ذرا ہاں جی سبحان اللہ اچھی کہو اور اچھی کہو سبحان اللہ۔ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ اچھا ویسے ہاتھ کہنا بھی کھڑے کرو یہ تو مناسب ہی نہیں ہے، وہ تو نقبا لوگ جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ ہوتا ہے، شاید سب نقیب نہیں ہے، ویسے یہ تو ان کی محبت ہے تشریف لے آئے۔ اچھا وہ ہاتھ کھڑا کرو جی، سیدھا ہاتھ کر لو بایاں، لیکن میں ایسا یہ تو نہیں ہوتا، لیکن امام حسین کے نام پر کہہ بھی دیں تو مسئلہ کوئی نہیں، کیوں کہ حسین وہ ہے جس نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، جو نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھے اس کے لیے ہاتھ ہمارے کو اتنے قیمتی ہے، جس کا قیمتی ہے وہ رکھے نیچے، جس کا حسین سے ہاتھ قیمتی ہے وہ نیچے رکھے، باقی ہاتھ بلند کر کے بولنے آخری ٹھنڈک دے گا، آخری ٹھنڈک دے گا۔ 40-45 منٹ تقریباً ہو ہی گئے ہونے ہیں، دسو کوئی دل نو چین آیا کہ کوئی نہیں؟ حسین دا ذکر سن کے بھی دل نو چین نہ آوے تے دل نو پرے آگے چ پاؤ، آخری ٹھنڈک دل دا چین۔ اصل حسین وہ ہے
کہ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، مجھے بات یاد ہے آپ کا یہ ذرا سبحان اللہ، حضور نماز میں ہے، حسن و حسین معمول کے مطابق سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، نئے صحابی آئے ہیں جن کو ان کے معمول کا پتہ نہیں، صدیق اکبر کو پتہ ہے، فاروق اعظم کو پتہ ہے، عثمان غنی کو پتہ ہے، حضرت بلال کو پتہ ہے کہ نماز میں یہ حضور سے محبت کرتے ہیں، سرکار ایسا بھی کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھاتے پڑھاتے سرکار ان کو سینے سے لگاتے، نماز پڑھاتے پڑھاتے، حدیث کے کلمات ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور سینے سے لگاتے، پھر جب سجدے میں سرکار جاتے تو حسن و حسین کو کھڑا کر دیتے، سجدہ کرتے، پھر اٹھتے، دونوں کو شہزادوں کو سینے سے لگا کر پھر کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، حسن و حسین حضور کی بارگاہ میں معمول کے مطابق حاضر ہوئے، تو ایک صحابی نے دیکھا، ان کو معمول کا پتہ نہیں، حسن و حسین کو پیچھے کیا، حسن و حسین کو حضور سے پیچھے کیا، حضور نے نماز مکمل کی، مکمل کر کے سرکار نے فرمایا دعوہما، فرمایا ان کو چھوڑ دو، مجھ سے ان کو دور نہ کرو، کیونکہ یہ مجھ سے جدا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ان کو مجھ سے دور نہ کرو۔ اگلے جملے سنیے گا، ساری کائنات کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فاروق اعظم عرض کرے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ الغرض 1,24,000 کم و بیش، 40,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہو اور قربان جائے۔ سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے اپنے صحابی سے، اپنے غلام سے جن کو معمول کا پتہ نہیں ہے، سرکار نے فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث سے بات کر رہا ہوں، سرکار نے صحابی سے فرمایا ان کو چھوڑ دے، ان کو مجھ سے دور نہ جائے، فرمایا ان پر تو میرا باپ بھی قربان ہو جائے، میری ماں بھی قربان ہو جائے۔ فرمایا ان پر میرا باپ بھی قربان، ان پر میری ماں بھی قربان۔ سرکار اتنی ان سے محبت فرماتے ہیں، فرمایا میرا ماں باپ ان پر قربان ہو اور ان پر اپنا شہزادہ سرکار نے قربان کر کے زمانے والوں کو بتایا، لوگوں دیکھو میری حسین سے محبت کتنی ہے، حسین کو ایسے نہ سمجھو، حسین کو مجھ سے دور نہ سمجھو، حسین کو مجھ سے جدا نہ سمجھو، حسین میرا میں حسین کا، حسین میرا میں حسین کا، جو حسین کا وہ حضور کا، حسین میرا میں حسین کا، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ حسین کو سرکار نے فرمایا، ہم کہتے ہیں کربلا میں بڑے بڑے معاملات ہوئے، کربلا میں امام حسین پر وہ مسائل آئے کہ پہاڑ پر آتے تو پہاڑ بھی چیخ اٹھتا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور قربان جائیں امام حسین کی استقامت پر، امام حسین کی کرامت پر کہ آپ نے صبر کیا ہے، نہ بے صبری کی، نہ باویلا کیا، نہ کوئی جملے ایسے کہے، اور پھر حضرت امام حسین کی اولاد میں سے ایک شہزادہ حسن حسینی سید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب یہ ہندوستان پاک بڑے صغیر میں جب آتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ تبلیغ کیجیے، دین کا پیغام جا کر پہنچائیے۔ جب آپ ہند میں آئے تو آپ ایک جگہ ڈیرا لگاتے ہیں، مرید کو بھیجتے پانی لے کر آ، تو لوگوں نے، ہندوؤں نے کہا، وہ جو رام پان تھا جو بھی تھا، اس نے کہا جی ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے، ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے۔ یہ کوئی کربلا سے ہی داستان چلی آ رہی ہے کہ سادات پہ پانی بند ہوتا رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ حسنی حسینی سید ہے، انہوں نے کہا ہمارے جانور پانی پی سکتے ہیں، ہمارے گھوڑے جانور، ہمارے گھوڑے پانی پی سکتے ہیں، ہمارے اونٹ پانی پی سکتی ہیں، ہماری گائیں پانی پی سکتے ہیں، پر آپ پانی نہیں پی سکتے، آپ پانی نہیں لے سکتے۔ آپ نے مرید کو لوٹا دیا اور لوٹا دے کر فرمایا جا ذرا وہاں سے ایک لوٹا بھر کے لے آ۔ یہ خواجہ صاحب ہیں، حسنی حسینی سید ہے، جن میں حضرت امام حسین کا خون دوڑتا ہے۔ ذرا توجہ کریے گا، یہ کربلا میں جو نہر فرات ہے کوئی دور نہیں ہے، میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے مرید کو لوٹا دے کر بھیجا،
برتن دے کر بھیجا اور جا یہ بھر کے لیا. جب مرید نے رکھا تالاب میں، خواجہ صاحب نے بھیجا، جب مرید نے رکھا برتن تالاب میں تو وہ پورا تالاب جو ہے وہ برتن میں آ جاتا ہے. وہ لوٹا لے کر برتن لے کر خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، وہ سارے پیچھے پیچھے انہوں نے کہہ دیا ایک ہی ہے. یہ سادہ پانی ایک لوٹے پورا تالاب ہے. ہاں جی، تو فرمایا تم جو کہتے تھے کہ تمہیں نہیں دیں گے، فرمایا پھر پی لو، نہ دو، روک سکتے ہو تو روک لو. تو حضرات خواجہ صاحب 10ویں حسینی سید ہے، 10ویں 11ویں پشت میں امام حسین کی اولاد ہے. اگر وہ پورا تالاب ایک لوٹے میں بند کر سکتے ہیں تو کیا امام حسین نہر فرات کو قدموں میں نہیں بلا سکتے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب جب یہ پاک ہند میں ہندوستان میں آئے تھے، آپ آئے تھے دین کو پھیلانے، اور امام حسین جب کربلا میں آئے تھے تو آپ آئے تھے دین کو بچانے. تو جب دین پھیلایا جائے وہ پھیلایا جاتا ہے کرامت سے، اور جب دین بچانا ہو تو دین بچایا جاتا ہے استقامت سے. اگر حسین چاہتے رضی اللہ تعالی عنہ تو کربلا سے فرات دور کوئی نہیں. جو حوض کوثر کے مالک ہوں، جب 10 محرم جمعے کا دن آیا نا، ہاں جی وہ 61 ہجری کا 10 محرم جمعے کا دن آیا نا، تو امام حسین کے سامنے 22,072 لوگوں کے سامنے 22,000 یزیدی کھڑے ہیں. ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا حسین پانی نہیں لے سکے گا تو. امام حسین سے کہا حسین پانی نہیں ملے گا تجھے. تو حضرت امام حسین نے گویا کہ رب کی بارگاہ میں کہا مولا حوض کوثر کے مالکوں کا یہ نہروں سے پانی روکیں گے؟ حوض کوثر کے مالکوں کو اب کہیں گے کہ پانی تمہارے لیے نہیں ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیں. پھر کیا ہوا؟ اسی کو گھوڑا دوڑا، وہ گرا، اس کے پیچھے بھاگا، پیاس لگی، العطش العطش پکار اٹھا. لوگوں نے ایک برتن پانی دیا، پیا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ پیٹ پھٹنے کے قریب آ گیا، پر پیاس ختم نہیں ہوئی. العطش العطش کہتے ہوئے، پیاس پیاس کہتے ہوئے وہ واصل جہنم ہو گیا. گویا کہ امام حسین نے یہ دکھا کر بتایا ہے ہمیں مجبور نہ سمجھو، ہم تو جہاں اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر آ گئے ہیں. ہم مجبور کوئی نہیں ہے، ہم مجبور کوئی نہیں ہے. اور حسین کو ایسے نہ بیان کرو، ایسے نہ بیان کرو لٹے گئے، کچھ نہیں رہا. اگر کچھ نہیں رہا تو پھر آج نہ پیندا زندہ، اور زندہ کچھ نہیں رہا یزید ہے. جس کا کچھ نہیں رہا وہ یزید ہے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. تو 10 محرم کے صبح صبح یہ حضرت امام حسین نے بتایا، دکھلایا ہم مجبور ہو کے نہیں آئے، ہم مجبور ہو کر نہیں آئے، ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہو کر آئے ہیں. ایک بندہ آگے بڑھا، حضرت امام حسین نے اپنے خیمے کے ارد گرد جو طریقہ تھا آگ جلائی، خندق کھودی، اس میں آگ جلائی. ہاں جی، غزوہ خندق کا جیسے ذکر آتا ہے، آگ جلائی. ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے کہا حسین دنیا میں ہی آگ لگا لی ہے. اللہ اکبر، دنیا میں ہی آگ لگا لی ہے. تو گویا کہ حضرت امام حسین نے دیکھا ہو آج کی مولا ہو، مولا دیکھ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اب کیا ہوا؟ تاریخ کہتے کہ جس نے یہ بکواس کی تھی اس کا گھوڑا بدکا، پاؤں اس کا گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا، اور گھوڑا دوڑا اور دوڑ کر اس کو اس آگ میں جا کر پھینکا، اور گھوڑے میں نے بھی پھینک کر بتایا کہ ہم اگرچہ سوار تم ہو کر آئے ہو پر ہمارا مالک بھی امام حسین ہی ہے. اس کو آگ میں جا کر پھینکا. اور امام حسین نے بتایا ہے ہم مجبور نہیں ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. یہ جو قافلہ سفر
جب شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین نے مدینہ شریف سے سفر شروع کیا، مدینہ شریف سے مکہ شریف، اور پھر مکہ شریف سے کوفے کا سفر کا ارادہ کیا۔ کوفیوں کے خطوں پر 18,000 خط لکھے، کوفیوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ مسلم بن عقیل کو بھیج کر پتہ کروایا، انہوں نے بھی خط لکھا کہ معاملات درست ہے۔ 40,000 بندے نے ایک دن میں آپ کی بیعت کی امام حسین کے نام پر۔ پھر وہ کوفی لا یوفی تھے، بے وفائی کی۔ اچھا، اب میں یہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے جب سفر شروع کیا تو راستے میں، اور سفر پتہ ہے کب شروع کیا؟ 7 ذوالحج کو، مکہ شریف سے۔ یہ 7 ذوالحج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو حج کے دن ہوتے ہیں۔ مکہ شریف، کعبہ شریف سے حضرت امام حسین 7 ذوالحج کو کوفے کا سفر کرتے ہیں۔ لوگ احرام باندھ کر مکے آ رہے ہیں، حج کا احرام باندھ کر مکے آ رہے ہیں، اور امام حسین شہادت کا لباس پہن کر، شہادت کا جو ہے وہ کفن پہن کر آپ کربلا کی طرف چلے ہیں۔ اور جب چلے، راستے میں پڑاؤ کیا، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے اس کافرے کی لگام جو ہے نا وہ تقدیر نے پکڑی ہوئی ہے، یہ کافرہ جو ہے یہ موت کی طرف جا رہا ہے، یہ قافلہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی آنکھ کھلی، حضرت علی اکبر اپنے شہزادے کو بلایا اور حضرت علی اکبر سے فرمایا، بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اب حضرت علی اکبر نے یہ نہیں کہا ابا جان جہاں سے واپس چلیے، معاملات تو بگڑ گئے ہیں، معاملات تو ٹھیک نہیں ہے، ابا جان یہاں سے واپس چلیے۔ یہ کوفے والے انہوں نے ہمارے باپ سے بھی، میرے دادا حضرت علی المرتضیٰ سے وفا نہیں کی، میرے تایا حضرت امام حسن سے انہوں نے وفا نہیں کی، آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے۔ اے ابا جان، اے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ، یہیں سے واپس چلتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین نے جب یہ کہا نا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو بیٹا علی اکبر ہے جو شبیہ رسول ہے، حضرت علی اکبر نے سن کر یہ نہیں کہا ابا پھر واپس چلتے ہیں، اے ابا جان واپس چلتے ہیں، اور قربان جائے حضرت علی اکبر نے یہ خواب سن کر پتہ کیا کہا؟ حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان ہم اکبر نہیں ہیں، ہم اکبر نہیں ہے۔ تو فرمایا ہم اکبر ہیں، فرمایا جو اکبر ہوتا ہے پھر اس کو ڈرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جو اللہ کی رضا ہے ہم اس پر راضی ہیں۔ یہ خاندان نبوت کی تربیت ہے۔ فرمایا ہم حق پر ہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے، سر ڈرنے کے اور پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ 2 محرم حضرت امام حسین کربلا پہنچے، حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلہ روکا امام حسین کے پیچھے، حضرت حور رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے رہے۔ پھر اسی نماز کی برکت ہوئی کہ حضرت حور حضرت امام حسین کی طرف سے سب سے بڑے شہید ہیں۔ وہ جو ایک نماز پڑھی تھی اس کی برکت یہ ہوئی کہ امام حسین کے مقابلے میں جب یزیدیوں نے تلواریں کھینچی، جب جنگ کا اعلان کیا تو اور سواری پہ بیٹھا کام گیا۔ جب کام کے بھائی نے کہا، ساتھی نے کہا اور مقابلے میں آج تو پہلی بات نہیں آیا، اور آج لڑنے کے لیے کوئی میدان میں پہلے دن سے نہیں کھڑا ہوا، اور آج تو کام کیوں رہا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا پہلے جب ہم لڑتے تھے ہمارے مقابلے میں کافر ہوتے تھے، پہلے جب ہم لڑتے تھے ہمارے مقابلے میں یہودی ہوتے تھے، پہلے جب ہم لڑتے تھے ہمارے مقابلے میں عیسائی ہوتے تھے، پہلے جب ہم لڑتے تھے ہمارے مقابلے میں دین کے دشمن ہوتے تھے، اور دیکھ تو صحیح آج جو مقابلے میں کھڑا ہے وہ حضور کا نواسہ ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہے، اور دین جن کی ملکیت ہے، قرآن جن کے گھر نازل ہوا ہے۔ آج مقابلے میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی عیسائی نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے، کوئی دین کا دشمن نہیں ہے۔ آج جو مقابلے میں کھڑا ہے اس کو حسین کہتے ہیں، اس کو ابن علی کہتے ہیں، اس کو شہزادہ رسول کہا جاتا ہے۔ بلا ان پر ہم کیسے وار کریں گے، ان سے ہم کیسے لڑائی کریں گے، ان کے مقابلے میں
حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ غلطی میری ہے، روکا میں نے ہے، یہاں نہ روکتا نہ یہ معاملہ ہوتا، نہ روکتا نہ یہ قصہ ہوتا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یزیدیوں کا لشکر یہاں تک آ جائے گا، یزیدی یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اے پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ہوئے کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ اے امام حسین کیا ہوئے کی بھی معافی ہو سکتی ہے؟ ہوئے کا معنی آزاد، ہوئے کا معنی آزاد ہے، تو سنیے یہ نواسہ رسول ہے، یہ کریم ابن کریم ہے، یہ سرکار کا خون ہے، خون کا اثر دیکھیے، دودھ کا اثر دیکھیے، شیر خدا کی طبیعت کا اثر دیکھیے۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا آج گیا ہے کیا دنیا میں بھی عذاب ہے، میدان محشر میں بھی عذاب ہے، جہنم سے بھی حسین عذاب کرتا ہے تجھے۔ حضرت حسین قبضوں میں آئے، آپ رات کی اے پاک امام حسین، پہلے تو سب سے پہلے میں نے آپ کو روکا تھا، اب اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے ان سے لڑنے کے لیے بھی ہو جائے گا، آپ پر قربان بھی سب سے پہلے میں ہی ہوگا۔ حضرت حسین میدان میں نکلے، ادھر مقابلے میں صفوان پہلوان آیا، اس نے کہا ہوئے خیال کر ادھر کھڑا ہے، تو حضرت حسین کہتے ہیں اب خیال تو کرے، میں تو حوضے کوثر کے مالکوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں تو حوض کوثر کے مالکوں کے ساتھ ہوں، خیال تو کر، غدار تو ہے۔ جب حضرت عمر نے تلوار لہرائی تو صفوان ڈر گیا، واپس بھاگ گیا، جب بھاگا تو حضرت عمر نے کہا حسین کا غلام آیا ہے، ذرا مقابلے میں تو آ۔ ابن زیاد نے لالچ دیا، صفوان پھر مقابلے میں آیا تو حضرت عمر جو آج حسین کا غلام بن کر کربلا کے میدان میں نکلا ہے، پہلا کربلا کا شہید حضرت عمر بن معاویہ بن حضرت عمر بن یزید بن عروہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن یزید، یہ یزید وہ نہیں ہے جو وہ یزید ہے، یہ یزید وہ ہے جو اور یزید ہے۔ حضرت عمر یزید کے ہی بیٹے ہیں پر اس لعنتی یزید کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ہے یزید بن معاویہ، معاویہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے کی وجہ سے باپ پر کوئی انگلی اٹھا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، حضرت عمر کے والد کا نام بھی یزید ہے پر یہ یزید وہ نہیں ہے، یہ یزید بن عروہ ہے، اگر وہ ہوتا تو پھر بدبختی رہتا، پر یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یزید کا بھی ایک بیٹا جو اس کو بھی عقل آ گئی تھی۔ ہاں جی، تو خیر بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر صفوان مقابلے میں آیا، وہ ڈر گیا، پھر اس کو بھیجا لالچ دے کر، اور تجھے وزارت دیں گے، اور تجھے فلاں جگہ جو ہے اس کی زمین دے دیں گے، یہ دیں گے، مقابلے میں جا، ڈر کیوں رہا ہے؟ ہوئی تو ہے، پر جب مقابلے میں آیا یہ غلام حسین بن کر آیا ہے، جب مقابلے میں آیا تو حضرت عمر نے پہلے نیزے سے وار کیا اور نیزے پہ ٹاک کر جب زمین پر مارا پانچ ٹکڑے کر کے رکھ دیا، تو میں پہلے سے اب عمر تھا، آج غلام حسین ہے۔ تو پھر یزیدیوں نے ہر طرف سے وار کیا، اور کربلا کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جتنی ساری سمجھ آتی ہے، کسی پر بھی اکیلے وار کر کے یزیدی جو ہے وہ جو شہید نہیں کر سکے، وہ حضرت قاسم ہو، وہ حضرت علی اکبر ہو، مولانا محمد ہو، ابو بکر بن علی ہو، عمر بن علی ہو، عثمان بن علی ہو، یا حضرت غازی عباس علمدار ہو رضی اللہ تعالی عنہ، جتنے بھی شہداء کربلا کے ہیں امام حسین کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں، کوئی ایک بھی جو ہے وہ اکیلا شہید جو ہے وہ نہیں کر سکے، ہر طرف سے تیروں کی بارش ہوئی، پھر جو ہے وہ شہید ہوئے، حضرت اور شہید ہوئے، پھر صحابی رسول دیگر صحابہ کرام حضرت حبیب بن مزید اور دیگر صحابہ کرام کی اولادیں جو ہے وہ شہادت پاتی رہی۔ پھر وقت آ گیا آل رسول کے شہدادوں کا، حضرت علی اکبر قربان ہوئے، حضرت قاسم قربان ہوئے، اور محمد قربان ہوئے۔ اب حیات خفی کی میں بات کرنے لگا ہوں، حضرت علی اصغر جو ہے 3 دن ہو گئے ہیں، پیاسے ہیں، کوئی شے پینے کو نہیں ہے، زبان خشک ہو چکی ہے، بار بار حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اکبر کے منہ میں اپنی زبان رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں سمجھ آتی ہے کہ جب حضرت امام حسین کربلا میں اتنے امتحانات میں سے گزر رہے تھے، قدم تک مگائے نہیں،
آپ کے قدم لرزے نہیں ہیں، آپ کے دل میں خوف طاری نہیں ہوا، آپ پریشان نہیں ہوئے کہ علی اکبر قربان ہو جائیں گے، قاسم قربان ہو جائیں گے، اور محمد قربان ہو جائیں گے، دیگر شہزادے جو ہیں علی اصغر میں قربان ہو جائیں گے۔ خوف نہیں، ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ سرکار نے فرمایا تھا، فرمایا میں حسین کو اپنی بہادری اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں۔ جن کو سرکار کی بہادری کا تاج مل گئے، یہ سرکار نے بہادری پہلے عطا فرمائی ہے، کیونکہ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ حسین پر کربلا میں جو امتحانات آئیں گے، حسین پر کربلا میں جو آزمائشات آئیں گی، وہ بڑے سے بڑا جو ہے وہ لرز جائے، بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہو وہ کانپ اٹھے، اور حسین نہ کانپے گا، نہ لرزے گا، نہ ڈگمگائے گا، کیونکہ سرکار نے شہادت کا رتبہ بھی پہلے ادا کر دیا ہے، اور اپنی بہادری بھی سرکار نے دے کر امام حسین کو کربلا میں بھاگ بھیجا ہے۔ زندہ امام حسین کانپے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ حضرت علی اصغر رو رہے ہیں، کبھی ام رباب کے ہاتھوں میں، کبھی شہر بانو کے ہاتھوں میں، اور کبھی حضرت امام حسین خود اپنی گود میں حضرت علی اصغر کو اٹھاتے ہیں۔ اور حیات خفی میں یہ بات لکھی، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے خیمے میں یہ حکم دیا تھا کہ میرے شہزادے علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹانا۔ پوچھا گیا کہ زمین پر نہ لٹانے کی وجہ، فرمایا یہ شہزادہ رسول ہے، یہ حضور کی آل اولاد سے ہے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہے۔ فرمایا اگر اسماعیل پتھر پر پاؤں رکھے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے، تو میرے علی اصغر نے اگر ریت پر پیاس کی وجہ سے پاؤں رگڑ دیا تو ریت سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ فرمایا ہم چشمے جاری کرنے نہیں آئے، ہم تو یہاں رب کی رضا پر آئے ہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تو ریت پر حضرت علی اصغر کو ان دنوں میں حضرت امام حسین نے لٹایا نہیں ہے، کبھی باپ کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، کبھی شہر والوں کی گود میں، کبھی بھائیوں کی گود میں لٹایا نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے پھر حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، خیمے سے باہر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ یہاں مؤرخین نے لکھا، یہاں تاریخ نگاروں نے لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا، امام حسین یزیدیوں کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ مجھے پانی نہیں دیتے ہو، اس کو دے دو۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، یہ بات ماننے میں نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسین نے ان یزیدیوں سے پانی ہی مانگنا ہوتا تو پھر 7 محرم کو مانگ لیتے، پانی ہی مانگنا ہوتا تو 8 محرم کو مانگ لیتے، پانی ہی مانگنا ہوتا تو 9 محرم کو مانگ لیتے۔ امام حسین نے جب رب سے نہیں مانگا، بات تو سمجھنے والی ہے، امام حسین نے پانی مانگنا ہوتا تو اپنے رب سے مانگتے۔ جب حسین نے پانی رب سے نہیں مانگا تو یزیدیوں سے کیوں مانگیں گے؟ اگر حسین نے پانی مانگنا ہوتا تو رب کی بات ہمیں دعا کر دیتے، پانی بارش برس جاتی، نہر فرات قدموں میں آ جاتا، کہیں سے خیمے سے چشمہ جاری ہو جاتا۔ پر نہ امام حسین نے جب رب سے پانی نہیں مانگا ہے تو یزیدیوں سے بھی پانی نہیں مانگا ہے۔ امام حسین حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں اٹھائے خیمے سے باہر نکلے ہیں۔ جب ادھر سامنے یزیدیوں کا لشکر ہے، ایک موقع ہے، دیکھو امام حسین خیمے سے باہر ہے، ہو سکتا ہے بچے کے لیے پانی مانگے تو حرملہ بن قاہر نے تیر کا نشانہ بنایا اور حضرت علی اصغر کا نشانہ لگایا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کی عمر میں جو ہے جامِ شہادت نوش کرتے ہیں اور دین کے لیے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین نے حضرت علی اصغر کو، اپنے شہزادے کو، 6 ماہ کے بیٹے کو اپنے ہاتھ میں اپنی گود میں جو ہے وہ شہادت کا جام جو ہے وہ پلایا ہے، اور رب کی بارگاہ میں
عرض کی مولا جو چل کر آئے وہ چل کر قربان ہوئے ہیں، جو سوار ہو کر آئے وہ سوار ہو کر قربان آئے ہیں، مولا یہ میرا اصغر ہے، یہ چل نہیں سکتا تھا، یہ سوار نہیں ہو سکتا تھا، مولا دیکھ چل کر آئے وہ بھی قربان کر دیے، مولا دیکھ سوار ہو کر آئے وہ بھی قربان کر دیے، جو گود میں آئے ہیں ان کو بھی قربان کر دیا ہے۔ یعنی حضرت امام حسین بچپن میں 6 ماہ کے علی اصغر جو ہیں وہ بھی قربان ہوتے ہیں اور واویلا نہیں کیا۔ عرض کرتے ہیں مولا میری یہ قربانی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ ہے حضرت امام حسین کا صبر، یہ ہے حضرت امام حسین کی داستان کہ علی اصغر ہمارا بیٹا اگر 6 مہینے کا ہو تو اس کو ایک جو انجیکشن لگے چھوٹا سا زخم آ جائے تو ماں باپ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دن دیکھا میرے بڑے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ چھت سے گرا، سر میں زخم لگ گیا، تو میں نے اپنے بھائی جو جوان ہے اس کو دیکھا کہ وہ 4 پائی میں گر گیا، وہ بیٹے کا زخم نہ دیکھ سکا۔ یہ باپ کی محبت ہے، یہ تو قربان جائے، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے، قربان جائے حضرت امام حسین ہے، 6 ماہ کا علی اصغر ہے، کوئی انجیکشن نہیں لگا ہے، کوئی پاؤں میں زخم نہیں آیا ہے، تیر لگا ہے، گلے میں پرس ہو گیا ہے، آر پار ہو گیا ہے، وہ جامع شہادت روز کرتے ہیں پر نہ روئے ہیں نہ واویلا کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری یہ قربانی بھی قبول کر لے، مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں، مولا تو بھی مجھ پر راضی ہو جا۔ یہ حضرت امام حسین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کپڑا ڈالا خیمے میں جب گئے تو ماں نے کہا کہ میرا بیٹا خاموش ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ پانی پی لیا ہے۔ حضرت شہربانوں نے کہا اے حسین اس کو مجھے دے دیجئے، تو گویا کہ حضرت امام حسین نے فرمایا ہو تو ایران کی شہزادی ہے، تو اس کو اٹھا نہیں سکتی ہے، تو محلات میں پلی ہے، تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے، یہ بوجھ اٹھانا تمہارا کام نہیں ہے، یہ بوجھ بھی اگر اٹھا سکتا ہے تو یہ صرف حسین ہی اٹھا سکتا ہے۔ زندہ باد۔ ہاں جی یہ تو ہے صبر کی مثال۔ ہاں جی حضرت علی اصغر بھی قربان کر دیے پر رب کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں مولا میں تیری رضا پہ راضی تو بھی راضی ہو جا، مولا میں تیری رضا پہ راضی، مولا تو بھی مجھ پر راضی ہو جا۔ تو گویا کہ ادھر سے پیغام آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، ادھر سے پیغام آتا ہے کیونکہ یزیدیوں کے پاس نمازیں ہیں، یزیدیوں کے پاس اذانیں ہیں، کلمے ہیں، قرآن ہے، سب کچھ ہے پر صبر ادھر نہیں ہے، صبر امام حسین کے خیمے میں نظر آتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پتہ نہیں یزید اور یزیدی کس نسل کے بنے ہوئے تھے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کہیے، پھر اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام جعفر صادق حضرت امام باقر کے بیٹے ہیں، حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور یہی وہ ہیں کربلا سے جو واپس آئے، امام حسین کے صاحبزادے کربلا سے واپس آئے، ایک شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کی فراست تھی، اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا نا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائیں گے، تو وہ اولاد کی کثرت امام حسین کی صورت میں ہے، وہ اولاد کی کثرت امام حسن کی صورت میں ہے۔ اس آیت کی تفسیر جتنی جاتی امام حسن اور امام حسین ہے، اور یزیدی 22,000 کا لشکر لے کر مقابلے میں آگے حسین کے، کہنے لگے حسین تیرا نام ختم کر دیں گے، حسین تیری اولاد ختم کر دیں گے، حسین تیرا ذکر ختم کر دیں گے۔ گویا حسین نے کہا تم تو 22,000 ہو، 22 لاکھ بھی آ جاؤ، حسین کا نہ ذکر ختم ہو سکتا ہے نہ حسین کی اولاد ختم ہو سکتی ہے، کیونکہ وعدہ جو رب نے فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر کیا ہوا، کربلا سے ایک ہی شہزادے امام زین العابدین کربلا سے واپس مدینہ شریف آئے، اور یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، اور ویسے یزید کا لشکر جو ہے وہ لاکھوں میں، 22,000 تو مقابلے میں ہے،
شام میں، کوفہ میں، بصرے میں یزید کو ماننے والے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں، پر آج کے دور میں نہ تو یزید کی اولاد ملے گی، کوئی تلاش کرے تو نہیں مل سکتی، جو ہوئے گا تو دسے گا، پہلے تو ہے نہیں، جو ہوئے گا اپنا تعارف ہے نہیں کروائے گا کہ امام حسین دی اولاد ہے۔ تو میں ایسا جی آخیا تو تسی سبحان اللہ اچھی آخنی ہے، تو امام حسین کی اولاد ہے، سبحان اللہ کا حضرت، امام حسین کی اولاد تلاش کرنے کی ضرورت ہے؟ تلاش کرنے جائیں کہ امام حسین کی کہیں اولاد مل جائے، اور یا تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں امام حسین کی اولاد آج بھی موجود ہے، اور یہ امام حسین آج بھی پیغام دے رہے ہیں، اوہ یزیدیوں کربلا میں آئے تھے حسین کو ختم کرنے، دیکھو حسین آج بھی زندہ ہے، حسین کل بھی زندہ ہے، کسی کے گھر میں غلام حسین مر کر آئے گا، کسی کے گھر میں محمد حسین مر کر آئے گا، کسی کے گھر میں حسین احمد مر کر آئے گا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا، یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے، حسین زندہ، حسین کا نام زندہ، زندہ وہ جس کا نام زندہ۔ ہاں جی، قرآن کہتا ہے نا کہ شہید زندہ ہے، میں کیسے زندہ ہے؟ امام حسین نے کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کے بتایا ہے، آؤ دیکھو میں تمہیں بتاؤں شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے سمے میں بات کرنے لگا تھا، آپ کا دور ہے، ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں سید زادی ہوں، اب لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ سید زادی ہے کہ نہیں، کیا کریں؟ مسئلہ گیا حضرت امام جعفر صادق کے پاس، لوگوں نے کہا جی بتاؤ، عورت کہتی میں سید زادی ہوں، اور اب ہم پریشان ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ سید زادی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت امام حسین نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا درندے، جنگل کے جانور، ان کے سامنے اس عورت کو چھوڑو، شیروں کے سامنے۔ اب سنیے حضرت امام جعفر کا کیا جواب ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آل پاک کا خون درندوں پر بھی حرام کیا ہے، درندوں پر بھی حرام کیا ہے، فرمایا اگر وہ اصلی سید زادی ہوئی تو شیر اس کو منہ لگائیں گے نہیں، کیونکہ اہل بیت کا خون خون رسول ہے، جس میں ہوگا درندوں کو بھی حیا آئے گا، درندے بھی جانتے ہیں کہ یہ خون رسول ہے، جنگل کے جانوروں کو پتا ہے کہ یہ اس میں خون رسول ہے، وہ خون رسول کا حیا کرتے ہیں، پر نہ جانے یزیدی کس نسل کے تھے کہ ان کو خون رسول کا بھی حیا نہ آیا، انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہمارے مقابلے میں وہ ہے جس کو سرکار نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرائی ہے، جن کو حضور سے نسبت ہے۔ یہ ایسے بد نسل اور ایسے لعنتی قسم کے لوگ تھے، لوگ ان کی بھی طرفداری کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی لوگ فالور بن جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہو، تو دعا کر اللہ قیامت کے دن تجھے یزید کے ساتھ اٹھائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمیں امام حسین کی غلامی میں اٹھائے، اور انشاءاللہ اٹھیں گے۔ سرکار کی حدیث نہیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، تو ہم امام حسین کی محبت میں نہیں بیٹھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس کو درندوں کے سامنے چھوڑو، وہ وقت تھا شیر اور ایسے جانور جو ہے بادشاہ بڑے شوق سے پالتے تھے، تو جب یہ مسئلہ دربار میں آیا نا بادشاہ کے پاس، اس عورت نے سن لیا، اس کو پتا چل گیا کہ امام جعفر صادق نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کو درندوں کے سامنے ڈالو، اگر سید زادی ہوئی تو درندے اس کو منہ نہیں لگائیں گے۔ اس نے جب سنا نا وہ چیخ اٹھی، اس نے کہا نا بھائی نا، میں کوئی نہیں سید زادی،
بھاگ گئی. اس نے کہا جی مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معافی دیجیے. اچھا اب کچھ دن گزرے تو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے شرارتی قسم کے لوگ, ان کا یہ جو امام جعفر صادق نے فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ ان پر نہ آزمائیں. اللہ سبحان اللہ کا حضرت امام جعفر صادق نے جو فتویٰ دیا ہے تو پھر کیوں نہ ہو کہ ان پر ہی دیکھ لے. انہوں نے جو کہا ہے کہ خون رسول جس میں ہوگا درندے حیا کریں گے, پھر دیکھ نہ لے کہ درندے حیا کرتے ہیں کہ کوئی. تو پھر کیا ہوا, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے دربار سے دعوت آئی اور آنے کا دروازہ وہ منتخب کیا جہاں شیر تھے اور ان کے پنجرے کھول دیے. کتنے دن ہو گئے شیر بھوکے ہیں اور بھوک سے دھاڑ رہے ہیں, بھوک سے آوازیں نکال رہے ہیں. امام جعفر صادق کو دعوت دی گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راستہ وہ رکھا گیا جہاں شیر بھوکے چھوڑے ہوئے تھے, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازے سے داخل ہوئے وہ شیر جو بھوک سے دھاڑ رہے تھے, جو بھوک سے دل بلا رہے تھے, آوازیں نکال رہے تھے, جیسے ہی امام حسین نے اس کمرے میں قدم رکھا وہ سارے شیر امام جعفر صادق کے قدموں پہ اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. تکبیر اللہ اکبر. تو خون رسول کا حیا تو درندے بھی کر رہے ہیں, اور نہ جانے یزیدی کس مٹی سے بنے ہوئے تھے کہ ان کو باقی ساری چیزیں اپنی جگہ, خون رسول کا بھی حیا آنا آیا. ایک ظافر یا جعفر نامی جن حضرت علی اصغر کی شہادت پر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آج کی اے امام پاک, یہ بات دیکھ کر نا علی اصغر کی شہادت کو دیکھ کر جنوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. اور تاریخ میں روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جنوں نے جو ہے وہ قصیدے پڑھے اور ان کے الفاظ یہ تھے, لوگوں نے سنے کہ آج اس سر انور کو کاٹا گیا ہے جس سر انور کو اللہ کے حبیب سے دیتے رہے ہیں. اور تاریخ میں ہے کہ 10 محرم کو جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے نیچے سے خون نکلتا تھا, آسمان سے خون برسا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن تھا وہ 61 ہجری کو, جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی کہ یہ جو سورج غروب ہو, جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف, وہاں لالگی نظر آتی ہے, سرخی نظر آتی ہے. فرمایا امام حسین کی شہادت سے پہلے یہ تو کوئی نہیں تھی, یہ سرخی امام حسین کی شہادت کے بعد نظر آتی ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت پر اللہ کو بھی جلال آ گیا, آسمان سرخ ہو گیا, پتھروں سے خون نکلا, کیوں کہ حضور کے نواسہ رسول کی شہادت ہوئی ہے اور ظلمن انہوں نے شہید کیا ہے. ہاں جی, تو جن حاضر ہوا آ کر کہنے لگا اے امام پاک جنوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. فرمایا اب کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور حکم دیجیے, ہمیں اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے, یہ نہر فرات جو ہے اس کو کندھا دے کر موڑ کر آپ کے قدموں میں نہ لے آؤں. فرمایا تیری اتنی طاقت ہے؟ اس نے کہا جی آپ کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے, آپ کے نانے کا کلمہ پڑھا ہے. فرمایا اچھا تو میرے نانے کا کلمہ پڑھ کے, تو میرے نانے کا کلمہ پڑھ کے فرات کو کندھا دے, اس کو موڑ سکتا ہے, پھر حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا جس نے اس نانے کے کندھوں پر سواری کی ہے. فرمایا تو ہمیں بتائے گا؟ فرمایا ایسی بات کوئی نہیں, ہم تو اللہ کی رضا پر راضی ہو کر آئے, ہم تو اللہ کی رضا پر راضی. آخری وقت تک حضرت امام حسین آخری جو سجدہ کیا امام حسین نے اس میں بھی آپ کے یہی الفاظ تھے, اللہم ردن بقضائک, مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں, سبحان ربی الاعلی. یہ کہتے ہوئے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی. حضرت امام حسین کے آخری الفاظ سجدے میں سبحان ربی الاعلی, اور حضور نے فرمایا جو جس حالت میں شہید ہوگا اسی میں اٹھایا جائے گا. ہاں جی,
احرام باندھ کر کوئی شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا، نماز پڑھتے کوئی فوت ہو جائے تو نماز پڑھتے اٹھایا جائے گا۔ اور قربان جائیں حسین تیری شان پر کہ شہادت ہوئی ہے سجدے میں، سبحان ربی الاعلیٰ، اور امام حسین قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پکار رہے ہوں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہاں جی، یہ وہ سجدہ ہے کہ اس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ بھائی راشد صاحب ان کی کاوش کو اللہ قبول فرمائے۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل سجائی، آپ کو بھی بلایا، مجھے حکم دیا، ہم نے جتنی باتیں کی بیٹھے، اللہ قبول فرما کر ہم سب کو امام حسین کی غلامی میں اٹھائے۔ آمین و علیہ مصطفیٰ۔